پاکستانی اس الیکشن کو لے کر اس لیے کنسرن زیادہ ہیں، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کاملا ہارس اگر اقتدار میں آ جاتی ہیں، صدر بن جاتی ہیں، تب کیا کنڈیشن ہوگی، تب کیا سچویشن ہوگی، اور دوسری جانب اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے منصب سنبھالتے ہیں، ایک بار پھر سے پاور میں آتے ہیں تو کیا سچویشن ہوگی ایز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان؟ آپ کے خیال سے دونوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اور کیا فرق پڑے گا کس کس طرح کے نمائندے کے آنے سے؟ دیکھیں، جہاں تک تو سٹائل ہے دونوں کا ڈیفرنٹ ہوگا، لیکن ان دا الٹیمیٹ انالیسس جو امریکہ کی پالیسی ہے پاکستان کی طرف یا ہندوستان کی طرف یا چائنا کی طرف، اس میں کچھ زیادہ تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں یا کاملا ہیرس آ جائے۔ دونوں کینڈیڈیٹس جو ہیں دے آر پرسوئنگ اور دے ہیو بین ایڈوکیٹنگ، یا وہ ان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ کمپٹیشن ہے امریکہ کا، ایک اسٹریٹجک رائیولری ہے، اور وہ ان کی ایک ٹاپ پرائرٹی ہے اس رائیولری کو کیسے مینیج کرنا ہے اور چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ اب انڈیا جو ہے، انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس وقت امریکہ کے ساتھ، اور اس کا سب سے بڑا مقصد امریکہ کے لیے یہی ہے کہ ہندوستان کو استعمال کرنا کہ جو ایشیا پیسفک ریجن ہے یا انڈو پیسفک ریجن ہے، اس میں کس طرح سے چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر۔ اچھا، میں یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا، اس میں کبھی امریکہ کو کامیابی مل پائی؟ آپ کے خیال سے ابھی تک کیا سٹینڈنگ ہے کرنٹلی اگر ہم بات کریں؟ وہ انہوں نے دیکھیں، اگر آپ اس سارے خطے کو دیکھیں تو انہوں نے کافی سارے اسٹیپس لیے ہیں۔ ایک تو جو ان کی الائنسز تھیں، جاپان، ساؤتھ کوریا، فلپینز، تھائی لینڈ تو خیر بہت معمولی ہے، لیکن آسٹریلیا، ان کے ساتھ انہوں نے اپنی الائنسز کو اسٹرینگتھن کیا ہے، اپ گریڈ کیا ہے، ان کی زیادہ پارٹنرشپ خاص طور پر ملٹری میں فیلڈ میں بڑھائی ہے۔ دوسرا، انہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو بہت زیادہ تقویت دی ہے۔ یہ دونوں چیزیں جاری رہیں گی چاہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئیں صدر بن کے یا، لیکن کچھ آپ نے شاید پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ کچھ خبریں ایسی بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایک یہاں پر ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے بانی جیل میں ہیں، اور یہ یہاں پر کچھ افواہیں ایسی چل رہی ہیں، باتیں ایسی چل رہی ہیں کہ جی اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاور میں آتے ہیں تو شاید وہ جو بانی تحریک انصاف کی میں بات کر رہا ہوں وہ جیل سے باہر ان کو لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ اس میں کتنی صداقت ہے، یا یہ ریومرز کیوں سامنے آتے ہیں؟ یہ میرا خیال میں بہت وشفل تھنکنگ ہے۔ جو یعنی اس پارٹی کے جو ممبران ہیں یا سپورٹرز ہیں، ان کو ویسے تو وشفل تھنکنگ میں حق بنتا ہے کرتے رہیں، کیونکہ سائفر کے معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا بڑے سارے امریکہ کے حوالے سے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز تھی کہ ایک ڈونلڈ لو نے جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھے اور ابھی بھی ہیں ہمارے ریجن کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، انہوں نے ایسی زبان استعمال کی جو تھریٹننگ تھی پاکستان کے خلاف اور غیر مناسب تھی، تو وہ ایک چیز علیحدہ ہے۔ لیکن اس وقت جو دونوں لیڈر جو ہیں، یہ کاملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا، کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے آپ کوئی بھی شخص یہ نتیجہ اخذ کر سکے کہ وہ اگر فرض کیا الیکشن جیتتے ہیں تو وہ کوئی ایسی مہم جوئی کریں گے یا ایسی کوئی بات کریں گے یا ایسے کوئی سٹیپس لیں گے جس سے پاکستان میں کہ اندرونی معاملات میں انٹرفیئرنس کی جائے گی، اور انٹرفیئرنس کرنے کے بعد کسی کو چھڑانا ہے کسی کو نہیں چھڑانا۔ میرا خیال میں دے ول بی ویری کیئرفل، کیونکہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، 25 کروڑ عوام ہیں، نیوکلیر پاور ہے، اس خطے میں ہماری ایک پوزیشن ہے، ٹھیک ہے ہماری اکنامک ویکنیسز ہیں اور سیاسی طور پہ ہم اس صورتحال اس طرح سے اسٹیبلٹی نہیں ہے جیسے۔ میں اس پہ آپ کا کامنٹ مزید چاہوں گا، ڈیٹیل چاہوں گا، کیونکہ جو پالیسی ہے دونوں لیڈرز کی اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے، اور اسے پاکستان کی حد تک نہیں دنیا بھر کی حد تک۔